ناظرین، جو انفارمیشن اس ویڈیو میں دی جائے گی کوشش کیجئے گا کہ اسے دل کی کتاب میں لازمی نوٹ کر لیں، کیونکہ یہ انفارمیشن زندگی بھر آپ کے کام آنے والی ہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے اپنی محبت کا اظہار ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ کا اور ہمارا رابطہ بنا رہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں انسان کی شادق سے زیادہ نزدیک ہوں، انسان جو کہ چاند پر بھی پہنچ چکا اور سمندروں کی گہرائی تک چلا گیا، مگر افسوس کہ یہ اپنی شہرت تک نہیں پہنچ سکا جہاں اس خالق حقیقی کی بے پناہ نشانیاں موجود ہیں۔ مولانا روم فرماتے ہیں، دانائی کا تعلق بالوں کی سفیدی سے نہیں بلکہ عقل اور تجربے سے ہے۔ اگر دل سیاہ ہو جائے تو داڑھی کے سفید بال آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتے۔ یاد رکھو، تم اس دنیا میں رہتے نہیں بلکہ یہاں سے گزر رہے ہو۔ ہم اللہ سے اپنی ہر خواہش منوانے کے لیے کوششیں کرتے رہتے ہیں، مگر افسوس کہ ہم اس کی ایک بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور وہ اتنا حسین رب ہے کہ پھر بھی عنایات، فضل و کرم کی بارشیں انسان پر کرتا رہتا ہے۔ ناظرین، صفائی نصف ایمان ہے اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں، مگر نصف ایمان کے درجے پر پہنچنے کے لیے صرف جسم کی صفائی ضروری نہیں بلکہ نفس کی صفائی اور پاکیزگی بھی ضروری ہے۔ اپنے اندر سے حسد، بغض، کینہ، لالچ، غیبت اور دشمنی کا کوڑا کرکٹ اٹھا کر باہر پھینک دیں، پھر دیکھیں کہ زندگی میں کیا بدلاؤ آتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ یا رسول اللہ، اعرابی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ان سے کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں اسلام لائے۔ مومن تب بنو گے جب اللہ کا نور تمہارے دلوں میں اترے گا۔ اب آپ غور کریں کہ انسان گندے برتن میں دودھ ڈالنا پسند نہیں کرتا، تو کسی گندے اور غلیظ انسان کے اندر اللہ کیسے اپنا نور ڈال سکتا ہے؟ اس لیے اپنے اندر کی صفائی انتہائی ضروری ہے۔ سورہ شمس میں اللہ نے 11 قسمیں کھانے کے بعد ایک بات سمجھائی ہے کہ بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنا نفس پاکیزہ کر لیا۔ ناظرین، یہ تو آپ جانتے ہوں گے کہ داڑھی رکھنا، کرنا، خوشبو لگانا، ستر ڈھانپنا سنت ہے۔ کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ پتھر کھا کر دعائیں دینا بھی سنت ہے؟ بدلے کی طاقت رکھتے ہوئے بھی معاف کر دینا سنت ہے۔ اپنے لیے تو سب ہی دعائیں کرتے ہیں، کسی دشمن کے لیے دعا کرنا سنت ہے۔ اپنے بچے تو سبھی پال لیتے ہیں، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا سنت ہے۔ اپنی بھوک کا احساس تو جانوروں کو بھی ہوتا ہے، کسی بھوکے کا پیٹ بھر دینا۔ اپنے دکھ، درد، پریشانیوں کے لیے تو ہر کوئی لڑتا ہے، کسی کے دکھ، درد، پریشانی میں مرہم بن جانا سنت ہے۔ بھلوں سے تو سبھی بھلا کرتے آئے ہیں، بروں کے ساتھ بھلائی کرنا سنت ہے۔ ناظرین، جو شخص ماں باپ کا نافرمان اور گستاخ ہو، ماں باپ کا دل دکھاتا ہو، وہ خانہ کعبہ کی دیواروں سے لپٹا رہے اور دعائیں مانگتا رہے تو اسے وہاں سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ صلہ رحمی ایک بہت بڑا وصف ہے۔ صلہ رحمی کرنے سے رشتہ داروں میں محبت اور مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ صلہ رحمی ہی وہ چیز ہے کہ جو انسان کی عمر بڑھا دیتی ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو، کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ جو لوگ رزق کے متلاشی ہیں تو وہ جان لیں کہ فراغی رزق کا راز بانٹنے میں پوشیدہ ہے۔ جو چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھتا چلا جائے تو وہ اپنے دسترخوان کو کشادہ کرے، اپنے دسترخوان پر غریب اور نادار لوگوں کو جگہ دے۔ رزق سخاوت میں پوشیدہ ہے، مگر لوگ اسے محنت میں تلاش کرتے ہیں۔ دسترخوان پر سے گرے ٹکڑے اٹھا کر کھانے والا کبھی جنون اور جزام کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوگا۔ جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہوگا اس گھر میں ہمیشہ خیر و برکت رہے گی۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ جنت بھی چاہتا ہے اور مرنا بھی نہیں چاہتا۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ بینائی کی انتہا اور معراج یہی ہے کہ انسان خود کو پہچان لے۔ انا جب تک فنا بیت نہ کر لے، انسان نماز عشق ادا کر ہی نہیں سکتا۔
اللہ کے آگے جھکنا آپ کو کسی اور کے آگے جھکنے سے بچاتا ہے۔ اسی لیے اقبال نے فرمایا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ جو شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا وہ جہالت کی زندگی میں جب دوسروں کو سمجھنا مشکل ہو جائے تو اپنے اندر کا سفر اختیار کریں اور اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کسی دن دعا میں اللہ سے اللہ ہی کو مانگ لیں، کیونکہ جس نے اسے پا لیا تو پھر اس نے کچھ نہیں کھویا، اور جس نے اسے کھو دیا تو پھر اس نے کچھ نہیں پایا۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے، اس شخص نے خود کو ضائع کر دیا جس کا مقصد اللہ کے علاوہ کوئی اور۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے اس زبان سے نکلی ہوئی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جو شخص صبر، تحمل اور برداشت کا فن جانتا ہے زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اگر کسی کو دکھ اور تکلیف دے کر آپ آرام سے سو لیتے ہیں تو اپنے ضمیر کا جنازہ پڑھ لیں، کیونکہ وہ مر چکا ہے۔ اختلاف کے باوجود احترام سے پیش آنا کمزور بلکہ بہترین تربیت کی دلیل ہوتی ہے۔ غصہ ہمیشہ تنہا آتا ہے لیکن جاتے ہوئے اپنے ساتھ عقل، فہم، ادراک، اخلاق، ذہانت اور شخصیت کی خوبصورتی لے جاتا ہے۔ سکون قلب کی تلاش کا آخری مقام ذکر الہی ہے۔ اچھے لوگوں کا آپ کی زندگی میں آنا آپ کی قسمت ہوتی ہے، مگر انہیں سنبھال کر رکھنا آپ کا ہنر۔ زندگی میں مشکلوں، دشواریوں اور مصیبتوں کا آنا عطیہ خداوندی ہے، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جس میں انسان کو اپنوں اور بیگانوں کی پہچان ہوتی ہے۔ انسان ایسے مشاہدات کرتا ہے جو کسی اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں نہیں پڑھائے جاتے۔ انسان کی روح کی اصل کیفیت دکھ اور غم ہے، کیونکہ اس کا اصل مسکن اور مقام کہیں اور ہے، اور وہ اس دار فانی میں امتحان کے لیے بھیجی گئی ہے۔ اگر دنیا کی اصل غم نہ ہوتا تو کوئی بچہ اس دنیا میں روتا ہوا نہ آتا۔ قرآن کو ثواب کی نیت سے پڑھنے والوں کے درجات اور ہیں، اور اس کو سوچ سمجھ کر پڑھنے والوں اور اللہ کی نشانیوں پر غور کرنے والوں کے درجات اور ہیں۔ قرآن کے ذریعے خالق کائنات نے انسان سے بات کی ہے، اور اس قرآن میں جو راز چھپے ہیں وہ انسان پر تبھی عیاں ہوتے ہیں جب اس پر غور و فکر کیا جائے۔ اکثر لوگ سوچتے رہتے ہیں کہ کیا اللہ ہم سے راضی بھی ہے یا نہیں۔ اس سوال کا جواب آپ کے اندر موجود ہے۔ آپ کبھی اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا آپ اللہ سے راضی ہیں؟ اگر آپ اللہ سے راضی اور مطمئن ہیں تو جان لیں کہ اللہ بھی آپ سے راضی ہی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس نے تمہیں تمہارے، اگر تم عقل رکھتے ہو تو بے شک اس نے تم پر احسان کی انتہا کر دی ہے۔ قرآن پاک میں واضح طور پر اللہ فرماتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل تماشا ہے، اصل زندگی تو آخرت کا گھر ہے، کاش یہ لوگ سمجھتے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں جب حق پر رہتے ہوئے تمہاری مخالفت حد سے زیادہ بڑھ جائے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تمہیں کوئی بڑا اور مقام عطا کرنے والا ہے۔ جب تم دنیا کی تنگ دستی اور مفلسی سے تنگ آ جاؤ اور رزق کا کوئی رستہ نہ نکلے تو صدقہ دے کر اللہ سے تجارت کیا کرو، بلا شبہ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اگر تمہیں ایک دوسرے کے اعمال کا پتہ چل جائے تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کرو، اس لیے اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ اس نے تمہارے عیب سے چھپا رکھے ہیں۔ ناظرین، زندگی کا کامیاب سفر نفس امارہ سے نفس مطمئنہ تک ہی ہے۔ نفس امارہ انسان کو برائیوں کے لیے اکساتا ہے اور نفس مطمئنہ راضی برضا ہو جاتا ہے۔ زندگی میں سکون اور اطمینان کی تلاش کرو، کیونکہ یہ وہ دولت ہے جو بڑے بڑے بادشاہوں کے خزانوں میں بھی نہیں ہے۔ غافل کے لیے ساری کائنات حجاب ہے اور جاگنے والوں کے لیے ساری کائنات ایک انکشاف ہے۔ اگر اللہ کو پہچان لینے یعنی معرفت الہی حاصل کرنے کا جذبہ دل میں پیدا ہو جائے تو کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کو اللہ کی طرف دھکیلنے میں لگ جاتا ہے۔
اللہ کی یاد میں نکلنے والے آنسو دل کو غسل دیتے ہیں اور اسے روشن کرتے ہیں۔ دکھوں میں کیے گئے سجدے خوشیوں میں کیے گئے سجدوں پر یقیناً بھاری ہوتے ہیں۔ اگر کوئی چاہے کہ اسے روز محشر عرش مولا کا سایہ نصیب ہو تو وہ یہ 3 کام ضرور کرے۔ ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا، دل سے نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینا، کسی کے گناہوں کی پردہ پوشی کر لینا۔ یہ 3 چیزیں آپ کو عرش الہی کے سائے میں لے آتی ہیں۔ آج آپ کسی کے گناہوں کی پردہ پوشی کریں گے تو اللہ آپ کے گناہوں کو بھی ڈھانپ لے گا۔ ایک حدیث کا جو شخص اپنے دشمن کے لیے دعا کر سکتا ہو اسے اپنے لیے دعا میں ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر خوشی دینے والا اللہ ہے تو غم دینے والا بھی وہی ہے۔ اگر آپ خوشیوں کو دل سے قبول کرتے ہیں تو کبھی دکھوں کو بھی دل سے قبول کر کے دیکھیں، کیونکہ یہ دونوں کتابیں ایک ہی مصنف کی لکھی ہوئی ہیں۔ ہمیں ساری زندگی صرف اسی بات کی فکر لگی رہتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اور یقین جانے لوگ صرف یہی کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جھوٹ بول کر جیتنے سے بہتر ہے کہ تم سچ بول کر ہار جاؤ۔ دولت، رتبہ اور اختیار ملنے سے انسان بدلتا نہیں بلکہ اس کا اصلی چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ سے کہا میں تجھے جانے بغیر چاہتا، تو آسمان سے ندا آئی کہ جو مجھے جان لے وہ پھر کبھی نہیں مرتا۔ مولانا روم فرماتے ہیں تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے، باقی تو صرف ہڈیاں اور گوشت ہیں۔ اپنی روح کا سودا کسی چیز کے عوض مت کرنا، یہ واحد چیز ہے جو تم دنیا میں لے کر آئے ہو، اور یہی وہ چیز ہے جسے دنیا سے لے کر جاؤ گے۔ ناظرین، یہ چند ایک ایسی باتیں ہیں کہ جن کا پتہ ہونا انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ان باتوں کو ذہن نشین کر کے اور ان پر عمل کر کے کوئی انسان اپنی زندگی میں بدلاؤ لا سکتا ہے، اپنی زندگی کو احسن طریقے سے گزار سکتا ہے۔ اے خاک کے پتلے تجھے ادراک نہیں، کچھ اور بھی ہے تجھ میں فقط خاک نہیں۔ تو خود سے ہی نہیں آشنا، تیری ذات تجھ پہ ہی، تیرے قلب میں ہے چھپا ہوا، تیری روح کو جس کی تلاش ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ آپ خوش رہیں، آباد رہیں اور رحمت خداوندی کے سائے میں رہیں۔ اللہ حافظ۔